اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كما قال الإمام مالك: حدثني محمد بن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر رضي الله عنهم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيذلوا بترك فريضة قد أنزله الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال ومن النساء إذا قامت البينة وبالحبل أو الاعتراف. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا وهذه قطعة منه فيها مقصودنا هاهنا. المفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں جس میں اللہ نے زنا کی حد مقرر فرمائی. اب زانی مرد ہے یا عورت ہے اس کی دو حالتیں، یا تو شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ. اگر غیر شادی شدہ ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، حر ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا 100 کوڑا. اگر شادی شدہ ہے یعنی مرد ہے، شادی شدہ ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، حر ہے یا عورت ہے، اس کے بعد ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. اور رجم کا معنی پتھر مار مار کے دونوں کو مار دینا. اب اسی لیے آپ کو اس بات میں بڑی توجہ سے بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سنت اللہ ہے اللہ کی کتاب میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کو ہدایت دینے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے ہیں اور کتابیں بھی اتاری. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں تو یہ سنت اللہ ہے کہ کبھی اللہ اپنی کتاب میں ایک حکم جاری فرما دیں گے لیکن وہ اجمال ہوگا. تفصیل جو ہے وہ بیان کون کریں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے صرف کتاب پر ایمان لائیں اور رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے. ایک آدمی کہا میرا قرآن پر تو ایمان ہے لیکن حضور پہ نہیں، تو وہ مسلمان نہیں. اچھا اسی طرح وہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میرا ایمان ہے
لیکن اللہ کے قرآن پہ میرا ایمان نہیں، ہم نے اترتے نہیں دیکھا، جبریل کب لایا، کیسے لایا، کوئی گواہ موجود نہیں تھے، ہمیں کیا پتا ہے، اس کا معنی وہ بھی کھاتا ہے۔ ایمان کب مکمل ہوگا کہ آمنت باللہ وبکتبہ ورسلہ، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان، اور ملائکہ پر بھی ایمان، کیونکہ اگر ملائکہ پر ایمان نہ ہو گئے جی ٹھیک ہے اللہ برحق، رسول بھی برحق، کتابیں بھی برحق، لیکن فرشتے ہم نہیں مانتے، ہم نے دیکھا ہی نہیں فرشتہ کیسے مان لیں، تو پھر کتاب کون لے آیا، وحی کون لے آیا، اس کا معنی ہے کہ اس کا انکار۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کے قرآن کا ایک طریق ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی آیت رجم تو قرآن میں ہے نہیں، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے۔ آج کل تو بہت سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو بات کو سمجھیں، نہ مولوی قرآن بنا سکتا ہے نہ حدیث بنا سکتا، وہ مولوی ہی نہیں ہوتا، وہ تو دجال ہوتا ہے جو قرآن خود بنائے اور حدیث خود بنائے۔ تو بات کو سمجھیں کہ اللہ کا ایک نظام اللہ نے ایسا رکھا ہے، کیوں یہ دنیا کیا ہے، دار الامتحان ہے، اختبار۔ اختبار کیسے ہوگا؟ اختبار تو اسی طرح ہوگا نا کہ ایک چیز قرآن میں ہے لیکن حضور کے بیان میں نہیں، ایک چیز حضور کے بیان میں تو ہے لیکن قرآن میں نہیں، اب امتحان ہو گیا نا، کیا کروں؟ تو جو مومن ہے وہ کہے گا آمنا باللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اور جب یہ ایمان ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب میرے محبوب کو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا تو بہت بڑا معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ ہے کہ آمنہ کے لال آسمانوں میں تشریف لے جائیں، اور اپنے جسد الانثی یعنی اپنے بدن مبارک کے ساتھ، جسد مبارک کے ساتھ، اور نیند نہیں جاگتے ہوئے تشریف لے جائے تو کوئی معمولی بات کرے گا، بہت بڑی بات ہے۔ آسمانوں پہ جانا، انبیاء سے ملنا، آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا، سدرۃ المنتہا پہ جانا، سدرۃ المنتہا کو دیکھنا، پھر اس کے بعد مزید اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی، پھر جنت کی خیر فرمانا، یہ معمولی سی بات نہیں تھی، تو بہت بڑا مسئلہ۔ اسی لیے جب عقل کے ماروں کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو ابو جہل کو موقع مل گیا، شور مچا دیا، اور دیکھو ہم نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانے ہیں، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ بابا اللہ کے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ تو یہ بننے والی بات ہے نا کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا 1 مہینے میں بندہ نہیں پہنچتا، اور آپ رات رات میں چلے گئے اور واپس بھی آ گئے، یہ بھی عقل کی بات ہے۔ کیسے آپ کے لیے آسمان کھل گئے، کس چیز پہ آسمانوں پہ گئے؟ وہ عقل کا غلام تھا، اس کو نبی کی بات سمجھنا ہے، اور جو نبی کا غلام تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس کو آ کے ابو جہل نے بطور اعتراض، بطور طنز، بطور استہزاء بتلایا کہ حل سمیت ما قال صاحبک، او ابی بکر اب تمہیں پتہ لگا تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، اب تو ہماری بات مانو۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فرماتے ہیں اتری تو ثم عرج تو اسرا ہوا، معراج ہوا، رات نہیں گزری، واپس آ گیا۔ دیکھو یہ بات بلا کوئی عقل میں آنے والی ہے؟ حضرت ابو بکر نے صرف ایک بات پوچھی، انہوں نے کہا ابو جہل یہ بتاؤ جو کہہ رہے ہو اسی طرح کہا حضور نے؟ اچھا خدا کی شان ہے، ابو بکر کو بھی پتا تھا ابو جہل بڑا کافر ہے، کچا کافر ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہمارا تو سب حاجی پڑھنے والا بھی ایسا جھوٹ بولے جو آگا پیچھا ختم کر دے۔
ابو جہل ہے ملعون، کافر ہے، صرف کافر نہیں، کچا کافر. لیکن حضرت ابو بکر کو بھی پتا ہے کہ یہ کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ ہے، مرد جھوٹ نہیں بولتا. اس نے کہا کہ تم نے سنا ہے میرے بعد نبی نے یہ لگا بھی سن کے آنے لگا سادہ کا رسول اللہ. سنا ہے تو پھر میرا نبی سچ کہتا ہے. یہ آدم کا غلام تھا، مسئلہ سمجھ نہ سکا، وہ نبی کا غلام تھا، فوراً اللہ نے سینہ کھول دیا. ابو جہل ہکا پکا کھڑا ہے، کہتا ہے مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتے. اس نے کہا ایک رات میں آسمانوں میں ہونے کا ابو جہل دفع ہو جا، تمہیں کیا پتا ہے؟ ہم تو جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں، نبی چلا گیا تو کون سی بڑی بات ہے. جب ہمارا جبریل کے آنے جانے پر بھی ایمان ہے کہ وحی لے کے آتا ہے، آسمانوں پہ جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں ہمارے نام اعمال لے کے آسمانوں پہ جاتے ہیں، اگر فرشتے جاتے ہیں ہمارے نبی پاک چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو یہی آپ کا بھی اور ہمارا امتحان ہے کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو جو نبی نے فرمایا ہے گویا وہ اللہ نے فرمایا ہے، اور جو اللہ نے فرمایا ہے اسی کو میرے نبی نے کر کے دکھلایا ہے. اسی لیے دیکھیں نا کہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ حبیب محمد مصطفیٰ المبرات من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کیا ایک لفظ میں سارے مسئلے حل کر دیے ہیں. اگر اللہ ہمیں عقل دے دے تو سیدہ عائشہ کا ایک جملہ جو ہے وہ ساری مشکلات کے حل کے لیے کافی ہے. ایسا تو نہیں حضور نے فرمایا تھا کہ دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھا کرو. کوئی بات تو دیکھی تھی نا حضور نے کہ عائشہ دین کو کتنا سمجھنے والی ہے. جب بی عائشہ سے صحابہ نے پوچھا کہ امہات المؤمنین اخبرینی عن صفت رسول اللہ، سرکار دو عالم کی سیرت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. فرمایا اما قرأت القرآن، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے کہا پڑھا ہے. فرمایا خلقہ القرآن، میرے مدنی کا خلق، اخلاق، سیرت سب اللہ کا قرآن. ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا ہے کہ جو قرآن میں قال ہے وہی میرے محمد مدنی کے افعال و اعمال و حال ہے. میرے مدنی کا ہر عمل جو ہے وہ گویا قرآن میں اللہ کا حکم ہے. تو جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے اس کے لیے نہ رجم سمجھنا مشکل ہے، نہ ہاتھ کاٹنے کی سزا سمجھنا مشکل ہے، نہ 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے. اور جو عقل کے اسیر ہو جائیں، عقل کے غلام ہو جائیں، ان کو یہ مسئلے سمجھ نہیں آتے ہیں. کبھی جہاد اٹک جاتا ہے ان کو، کبھی رجم اٹک جاتی ہے ان کو، کبھی عورتوں کا پردہ اٹک جاتا ہے ان کو، کبھی جناب اسلام کے احکام میں نکاح اٹک جاتا ہے، کبھی طلاق اٹک جاتی ہے، کبھی عدت اٹک جاتی ہے. سمجھ نہیں آتا، عقل کے مارے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں 2 لفظ فرما دیے. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی. فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. اسی طرح فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یشاقق شق سے ہے یعنی میرا مدنی
ایک شک میں ہے، تم دوسری شک میں ہو تو پھر جہنم کی تیاری کر لو۔ میرا اللہ ہم تیرے نبی کی کیا کیا بات مانے، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا اللہ نے حکم دے دیا جو میرا مدنی تم کو دے وہ پکڑ لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ میرا اللہ میرے مدنی تو انسان ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ میرا اللہ بشر ہے، انسان ہے، اور بشر میں تو نسیان بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر حضور کے ہر حکم کو ہم مانے، اللہ نے فرمایا نہ میرے مجری سے خطا اور صاحب تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے نبی کو خطا پہ قائم نہیں رہنے دیتے، اور اس کا ہر حکم وہ ہوتا ہے جو میں وحی کرتا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ میرا مدنی اپنی خواہش سے، اپنے خیال سے کوئی حکم جاری نہیں کرتے جب تک میں وحی نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کئی معاملات میں جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابی نے ابی لبابہ نے اپنے آپ کو جا کے مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا ہے، اب مہربانی کریں غلطی تو سے ہو گئی، معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا اب میں معاف نہیں کر سکتا، اس نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے، اب جب تک اللہ حکم نہ دے اس وقت تک میں معافی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج کل ایک بہت بڑا عالم میں فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، قرآن کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی تاریخ کھولیں تو لارڈ میکالے جب آیا تھا اس نے اپنی ساری، جب یہ آپ کا جو قانون ہے نا سب اسی نے بنایا ہے، یہ انڈیا ایکٹ جو ہے سارا لارڈ میکالے کا بنا ہوا ہے۔ 1935 میں جو آپ کا انڈیا ایکٹ ہے اور یہ آپ کے تعزیرات ہیں، یہ آپ کی تعزیرات ہند ہے جس میں یہ سارے قوانین ہیں، دفعات ہیں، سارے قوانین کا موجب بھی اصلی جو ہے وہ لارڈ میکالے ہے۔ اس نے یہ سب کچھ بنا کے دے دیا۔ اس نے آخری جو اپنے آقاؤں کو رپورٹ دی نا، اس میں 2 باتیں لکھی ہیں کہ یہ باتیں ہوائی قلعے نہیں ہے، ریکارڈ ہے، رپورٹ ہے، موجود ہے، رکھی ہوئی، کیونکہ انگریزوں کا قانون ہے کہ کسی خفیہ دستاویز پر 25 سال یا 30 سال گزر جائیں تو پھر اس کو اوپن کر دیا جاتا ہے، وہ کھول دیتے ہیں، اب کوئی پڑھے ٹھیک ہے 25 سال ہو گئے، اب اس کے کردار یا مر گئے یا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے اوپن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تو لارڈ میکالے نے جس نے یہ قانون بنائے اور ایکٹ بنائے، دفعات بنائے، تعزیرات بنائے، اور یہ سارا قانون اس وقت جو آپ کے عدالتوں میں، کورٹس میں چل رہا ہے، یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ خود اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے 2 باتیں بتلائیں اپنے آقاؤں کو جنہوں نے اس کو بھیجا تھا، اس نے کہا 2 باتوں کا خیال کرو۔ ایک تو اس نے کہا کہ ہر حال میں انگریزی زبان جو ہے نا اس کو ان ملکوں میں جاری کر دو، انگریزی زبان کا احیاء کر دو، غلبہ کر دو، جو انگریزی پڑھے وہی پڑھا لکھا آدمی ہے، نوکری ملے انگریزی والے کو، عہدہ ملے انگریزی والے کو، جج بنے وہی بنے گا، افسر بنے وہی بنے گا،
بیوروکریسی میں آئے وہی آئے گا. انہوں نے کہا انگریزی کو ایسا رائج کر دو کہ جو انگریزی نہیں جانتا وہ قرآن کا بڑا مفسر کیوں نہ ہو جائے. انہوں نے کہا ایک تو یہ کام کرو، اگر آپ چاہتے ہو کہ مسلمانوں سے اسلام کو مٹا دیا جائے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ جب انگریزی زبان کو اس طرح آپ غلبہ دے دیں گے نا تو آہستہ 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 اسلام جو ہے ان کے اندر سے نکلتا چلا جائے گا. لہذا پہلا ایک کام تو یہ کریں کہ انگریزی کو ہر زبان پہ غالب کر دیں. عرب ہے، عجم ہے، فارس ہے، ہندی ہے، گرمکھی ہے، سنسکرت ہے، پنجابی ہے، پھر یہ انگریزی غالب کر دیں. نہیں، ایمان سے ٹھنڈے دل سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے غور سے دیکھیں. مثلا آپ کے 4 صوبے ہیں، سندھ ہے، پنجاب ہے، سرحد ہے، بلوچستان. ٹھیک، اللہ محفوظ رکھے. کس صوبے کی زبان ہے انگریزی؟ نہیں، ٹھنڈے. کسی صوبے کی اصلی زبان انگریزی ہے؟ اچھا، اسی طرح آپ آگے چلے جائیں، دلی، مہاراشٹر، آندھرا پردیش، ان سب صوبوں کو دیکھ لیں، ان میں کس کی زبان ہے انگریزی؟ جب تمہارے ملک کی زبان انگریزی نہیں تو تمہاری ہر جگہ انگریزی کیسے آ گئی؟ عدالت میں انگریزی، صدارت میں انگریزی، وزارت میں انگریزی، حکومت میں انگریزی، ڈی سی، کمشنر، یعنی عہدے کا نام جو ہے ڈی سی اردو کا لفظ ہے، کمشنر، گورنر، پی ایم، سی ایم، یہ اردو کا لفظ ہے. ایسے ملک ہو تمہیں اپنی زبان کا لفظ آتا ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہی سبق ہے، یاد رکھو. وہ جو سبق دیا گیا تھا کہ انگریزی کو ہم نے اتنا غلبہ دینا ہے. اب دیکھ لیں، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے دو حدیث پڑھ لے، وہ نوکری کے لیے جائے، اس کو کوئی کلرک تو کلرک مدرسے کا چپراسی نہیں رکھیں گے، انگریزی نہیں آتی. اچھا، ایک آدمی بالکل ٹوٹل ایمان سے فارغ ہو، اس کو وضو کا پتہ نہ ہو، غسل کا پتہ نہ ہو، غسل جنابت کا پتہ نہ ہو، حلال حرام کا پتہ نہ ہو، انگریزی میں اس نے ایم اے کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، ڈبل ایم اے کیا ہو، سی اے کیا ہو، اور اس نے ایم اے کیا ہو، ایم بی کیا ہو، ایم بی بی ایس کیا ہو، اس نے ایم ایس سی کیا، اس کو ملے گی نوکری. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بھی جب روٹی ملتی ہے انگریزی پڑھنے سے تو کون جائے مولوی کے پاس؟ دیکھنا ٹھنڈے سے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جتنا ہمارے ملک کی کریم ہوگی وہ کالجوں میں ہوگی اور یونیورسٹیوں میں ہوگی. جو اس سے ایلیٹ کلاس ہے وہ تو ہوگی ہی مشنری سکولوں میں اور کافروں کے مدرسوں میں، تاکہ اور جو بہت ہمارے بڑے لوگ ہیں نا، جب بچہ پیدا ہو تو آیا انگریز لے آتے ہیں تاکہ بچہ جب بولنا سیکھے تو اسی وقت اپنے باپ دادے کی زبان سیکھ لے انگریزی. اور دریائے دین سے دھلی ہوئی. اس لیے ہمارے افسر جو ہے نا جی، باہر کے ملکوں میں جائیں، کوئی دنیا کے ملک کا آدمی جو ہے کبھی بھی آپ جائیں جرمن، انگریزی جانتا ہے نہیں بولے گا، اپنی زبان میں تقریر کرے گا. کوئی دنیا، ایک ہم ہیں جب جائیں گے انگریزی بول کے ہم سمجھائیں گے ہم بڑے پڑھے لکھے. یہ وہ سبق ہے لارڈ میکالے کا، یاد رکھ لیں. یہ وہی سبق ہے، اسی پہ عمل ہو رہا ہے. اچھا، جو لوگ ان کے پودے تھے، قادیانی تھا اور فتنے تھے، انہوں نے اسی قسم کے کالج کھولے، اسی قسم کے لڑکوں کو اپنی تعلیم دی. ان کے لوگ عہدوں پہ آ گئے. ہمارا کون ہے؟ ہمارے آدمی نے تو پڑھا ہوا ہے بخاری شریف، مسلم شریف، ابن کثیر، جلالین، ابن جریر. یہ تو ان کے نزدیک بے وقوفی والی بات ہے کہ 1400 سال بعد اب قرآن پڑھتے رہو.
اچھا ایک سبق اس نے یہ پڑھایا، یاد رکھو، اس میں ایمان سے کہو، اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ملک مسلمان کا ہو، زبان کافر کی ہو، حد ہو گئی نہیں ہو۔ کسی عرب ملک میں چل جاؤ، بینک کا کاروبار دیکھ لو انگریزی، کوئی بڑا اقتصادی یعنی مشروع ہے، بہت بڑا ہے، انگریزی۔ اس کے بعد جناب آپ نے انٹرنیٹ پہ بیٹھنا ہے، کمپیوٹر سیکھنا ہے، پہلے انگریزی۔ بخاری شریف پڑھ کے کمپیوٹر چلا لو گے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا ملا جاہل ہوتے ہیں۔ انگریز نے لکھا ہے کہ کوچوان جو ڈانگا چلاتا ہے اس کا تو 6واں نمبر ہے، مولوی کا اس کے بعد نمبر ہے، یعنی وہ کوچوان سے بھی گرا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا کہ کیوں نے کہا کوچوان کے بعد لائسنس تو ہے نا، اس کے بعد کوئی لائسنس نہیں ہوتا نا، اس کی کیا حیثیت؟ اس کے پاس کمیٹی کا لائسنس تو ہے نا ڈانگا چلانے کا، مولوی کے بعد وہ بھی نہیں۔ لاکھ پڑھتے رہو، پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو مر گئے وہ زندہ نہیں ہوتے، جو زندہ نہیں مرتے تمہیں یہی پڑھاتے رہو بس۔ اب جناب دوسرا سبق اس نے پڑھایا، اس نے کہا دوسری چیز کا خاص خیال رکھو، جب تک یہ دین کے مدرسے رہیں گے اسلام ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ ایسی نرسری ہے کہ پودے لگتے رہتے ہیں، ہر سال 2 4 5 10 20 25 کہیں سے قاری نکل گئے، کہیں سے عالم نکل گئے، کہیں سے خطیب نکل گئے، کہیں سے مولوی نکل گئے، کہیں سے مبلغ نکل گئے۔ تو اگر 1000 مدرسہ اور ہر مدرسہ 5 آدمی بھی چلو سال میں پیدا کرے تو 5000 کی نرسری تو پیدا ہو رہی ہے، تو بوٹا پیدا ہو رہا ہے، تو بات ختم کیسے ہو؟ یہ 1935 سے بھی پہلے کی باتیں اسے لکھی ہوئی ہیں، آج تو اسی وہ پرانی باتوں کو دہرایا جا رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ جناب اچھا ابھی فرض محال چلو یار، کچھ مولوی ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو ہمارے موافق ہو جائے گا، جو تمہارے موافق ہو جائے اس کو شمس العلماء کا ٹائٹل دے دو۔ اور جو پیر ہمارے ساتھ مل گیا ہونے کا اس کو مخدوم کا لقب دو، اور جو نہ ملیں گے چھوڑو قریشی یار، بھیک مانگنا دفاع کرو۔ حالانکہ پتہ نہیں کہ اصل قوم تو قریش ہے، اللہ کے بندے سید تو کوئی قوم ہی نہیں، اصل قوم قریش ہے، سید قوم نہیں ہوتی، سید تو لقب ہے سردار۔ میرے محبوب جو ہیں آپ قریشی ہاشمی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہیں، قریش کا ایک بدن جو ہے وہ بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو اصل نسب جو ہے حضور کا وہ تو قریشی ہاشمی ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، یہ سارا لے جائیں گے تو حضور کی سید قوم نہیں ہوتی، سید تو لقب ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، اللہ نے اولاد آدم کا مجھے سردار بنایا ہے کہ آدم کی جتنی اولاد ہے، جتنی مخلوق ہے، سب کے سردار محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح حضور نے بعض صحابہ کو فرما دیا سیدہ کہول اہل الجنہ، اور بعض اہل بیت کے بارے میں فرما دیا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور بعض بی بی کے بارے میں فرما دیا سیدۃ النساء فاطمۃ فی الجنہ۔ اس طرح کے لقب جو ہیں یہ لقب سرداری کی ہے۔ حضور نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا حضرت حسن یعنی حضور کا نواسا، نواسا بھی بیٹا ہوتا ہے، فرمایا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا نواسا بھی سردار ہے، اس
جس کے ذریعے اللہ دو بڑی جماعتوں میں صلح کا ذریعہ پیدا فرما دیں گے۔ تو یاد رکھو سید لقب ہوتا ہے، سید قوم نہیں ہوتی۔ اب چونکہ جن لوگوں کا نسب حضرت حسین سے مل جاتا ہے وہ اس نسبت کی وجہ سے سید کہلاتے ہیں کہ یہ حسینی سید ہے، یہ حسنی سید ہے، یہ علوی سید ہے، یہ فاطمی سید ہے، کیونکہ نسبت مل رہی ہے، ورنہ قوم سید نہیں ہوتی۔ قوم قریش ہے، قوم بنو ہاشم ہے، قوم بنو حذیل ہے، قوم بنو کلاب ہے، قوم بنو مرہ ہے، قوم بنو کعب ہے، یعنی سب سے بڑا قبیلہ قریش ہے۔ پھر قریش کی آگے جو ہے شاخیں ہیں، جیسے آپ کے ملک میں دیکھیں کہ بڑی قوم جو ہے، بڑا قبیلہ جو ہے مثلا بلوچ ہیں، پھر آگے ان کی شاخیں ہوتی ہیں کہ یہ قرائی ہیں، یہ رند ہیں، یہ جتوئی ہیں، یہ جمالی ہیں، یہ مداری ہیں، یہ لشاری ہیں، یہ لغاری ہیں، یہ فلان ہیں، یہ فلان ہیں، یہ فلان ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ قریش، اللہ نے قبیلہ قریش کو بنو کنعان سے چن لیا ہے۔ ثم اصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا ہے۔ ثم اصطفانی من بنی ہاشم، اب بنی ہاشم میں بھی بڑے سینکڑوں ہزاروں گھر تھے، پھر اللہ نے بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا ہے اور مجھے عبداللہ کے گھر میں پیدا کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل قوم جو ہے وہ قریش ہے۔ یہ جتنے تمہارے پاس لقب ملیں گے، کوئی سر کہلاتا ہے، کوئی مخدوم کہلاتا ہے، کوئی لارڈ کہلاتا ہے، کوئی لینڈ لارڈ کہلاتا ہے، یہ سب اسی بدبخت کے دیے ہوئے لقب ہیں جن کا نہ قرآن سے تعلق نہ اسلام سے تعلق۔ باقی تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بات کو بتا دیں۔ تو اب اسلوب قرآن دیکھو کہ اللہ کا قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ محمد مدنی کا دامن نہیں پکڑو گے، اور میرے مدنی کی بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک قرآن نہیں سمجھو گے، اور حضور کی باتوں کی بات تفصیل نہیں ملے گی جب تک صحابہ کا دامن نہ پکڑو گے، اور صحابہ اور حضور کی باتیں کہاں ملے گی؟ محدثین کا دامن پکڑو گے، وہ بخاری مسلم نسائی ترمذی لکھ کے سارے فرمان جمع کر دیں گے، اور ان کے اندر جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سمجھ نہیں آئیں گے جب تک ائمہ اربعہ فقہا کا دامن نہیں پکڑو گے، اور فقہا کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی جب تک علماء حقہ کا دامن نہیں پکڑو گے۔ یہ ایک کڑی ہے جو جڑی ہوئی ہے، جہاں ایک کڑا ٹوٹ گیا بس آپ ٹوٹ گئے۔ ہمیشہ ایک اصول رکھیں، ایک سلسلہ، جیسے وضو ہے، وضو نہ ہو تو نماز نہیں، پانی نہ ہو تو وضو، پانی ہے پلید ہے تو وضو نہیں، عورت ہے حیض ہے پانی بھی ہے لیکن وضو بھی کرے تب بھی نماز نہیں۔ ایک سلسلہ ہے جو جڑا ہوا ہے، طہارت ہوگی تو صلاۃ ہوگی، صلاۃ ہوگی تو جماعت ہوگی، جماعت ہوگی تو مسجد ہوگی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف توجہ ہوگی، قرات قرآن ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوگا۔ اب اگر نماز میں سجدہ چھوڑو تو نماز نہیں، رکوع چھوڑو تو نماز نہیں، قرات چھوڑو تو نماز نہیں، اگر واجبات چھوڑو تو سجدہ سہو ہے۔ جیسے نماز کے احکام جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر نبی کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرو گے تو گویا نبی کا انکار ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ جب یہ دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر اللہ کا دین سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر یہ باتیں سمجھ نہ آئے تو پھر تو بڑا مشکل ہے، پھر تو عقل لڑانا پڑے گا، پھر تو۔ اور جب عقل لڑاؤ گے، کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، مولوی صاحبان بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن دیکھیں نا جی موجودہ دور کے حالات کے مطابق یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ پہلے فیصلہ کرو کس کے عقل کو ہم مانیں۔
عربی عقل ہو، اجمی ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، کس کا عقل؟ پہلے عقل کا فیصلہ تو کرو نا۔ اچھا، ہم نے ایک آدمی کی عقل کو اپنا حکم مان لی، وہ پاگل ہو جائے، پھر ہم کیا کریں؟ اگر عقل ہی سب کچھ ہے تو کس کا عقل؟ انگریزی عقل ہو، فارسی عقل ہو، اجمی ہو، عربی ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کس کا عقل؟ اچھا، پھر کوئی ایک عقل ہو یا 200، 400، 500 عقل اکٹھا کریں؟ کوئی فیصلہ تو کرو نا عقل۔ تو اگر ہمیں اللہ راضی ہو جائے تو عقل کے بنانے والے کو کیوں نہ مان لیں؟ خالق عقل جو ہے، خالق کل جو ہے، خالق کائنات جو ہے، خالق ملکوتات السماوات والارض جو ہے، اس کو مان لیں۔ سارے عقل اسی کے تابع، ساری باتیں اسی کے تابع، مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے آج کل ایک نیا رجحان ہے نا، بعض ہمارے نوجوان ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، کوئی ذرا سی بھی بات کریں گے نا تو کہیں گے یہ حدیث ہے آپ کے پاس؟ وہ بھائی یہ حضرت ابو بکر ہو جو، حضرت ابو بکر تو صحابی ہیں جی، نبی کی بات کرو نا، ماشاءاللہ۔ یعنی ابو بکر بھی چھٹی، اب باقی بچ گئے نبی۔ ایک اور بھائی آ گیا، اس نے کہا بھائی، ہم نے کہا بابا یہ حضور نے کہا بابا ٹھیک ہے حضور پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن اترا ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہے، حدیث نہیں اتاری، قرآن کی بات کرو۔ اب کیا کریں گی؟ یہی ٹھوکر ہے جس میں آگے بڑے بڑے ہمارے نوجوان گزر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کریں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل چھوڑ رہے ہیں، عمل کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بس دعا کرو اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ہماری بھی ہدایت کے فیصلے۔ تو یاد رکھو، قرآن کا امان بغیر حدیث کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلی دعا کیا سکھائی اللہ نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں سیدھی راہ سکھا۔ اچھا، بس کافی تھی سیدھی راہ، لیکن آگے قرآن کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم نے دعا مانگ لی کہ صراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ سجا، سیدھی راہ دکھلا، سیدھی راہ کی ہدایت فرما، سیدھی رستے پہ چلا، کافی ہو گیا، بس صراط مستقیم مل گئی تو بات تو پوری ہو گئی نا۔ لیکن اللہ نے فرمایا نا، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی سڑک جن پہ تو نے انعام کیا ہے میرا اللہ، ان پہ جن پہ انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے دوسری جگہ وضاحت کر دی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی وہ لوگ جن پہ تیرا انعام ہے ان میں سب سے اعلیٰ درجہ نبی، نبی کے بعد صدیق، شہداء، صالحین، انہی کی سنگت اچھی ہے، باقی تو سب کی سنگت نقصان دہ ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اس لیے اب جو لوگ
صرف کتاب اللہ کو پکڑ بیٹھے لیکن رجال اللہ کو چھوڑ دیا، وہ بھی راستے سے بھٹک گئے۔ اور بعض لوگوں نے رجال اللہ کے بندوں کا دامن تو پکڑ لیا لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ بیٹھے، وہ بھی راستے سے بھٹک گئے۔ اور کامیاب کون ہوئے؟ جنہوں نے کتاب اللہ کو بھی پکڑا، رجال اللہ کو بھی پکڑا ہے کہ کتاب اللہ سمجھنی ہے تو نبی کے دروازے پہ، صدیق کے دروازے پہ آئیں گے، اور کسی کی صداقت، شہادت، صالحیت، ولایت کو پرکھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں پرکھیں گے، تب جا کے پٹڑی پہ چلیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا جی بس پیر ٹھیک ہے، پیر پکڑ لیا ہے، ہمارا پیر بڑا مضبوط ہے، ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ٹھاک تکڑا موٹا آدمی ہے، اچھا خاصا برداشت کر لے گا، ہمیں چھڑا لے گا جہنم سے، وہ خود مار کھائے گا۔ مضبوط پیر پکڑا ہے نا انہوں نے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ الفاظ کا جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو کیا پیر، کیا مولوی، کیا صوفی، کیا اولیاء، کیا عالم، کیا فقہا، دونوں بھٹک گئے۔ حالانکہ پیر کو، ولی کو قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھنا تھا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کے دروازے پہ جا کے قرآن کو سمجھنا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد مدنی کا بیان ہو، وہ اللہ کا ولی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں سیدنا عمر کا یہ خطبہ جو ہے یہ آپ زر سے لکھنے والا ہے کہ سیدنا عمر آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، حمد اللہ وثنا علیہ، اللہ کا حمد و ثنا بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا ایھا الناس، لوگو ان اللہ بعث محمدا بالحق، اللہ نے محمد مدنی کو دین حق دے کے بھیجا، وانزل علیہ الکتاب، اور اللہ نے میرے نبی پہ اپنی کتاب قرآن بھی اتارا، اور اس قرآن پاک میں آیت رجم بھی موجود تھی، اور جس کے الفاظ بھی یہ تھے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموہما البتۃ نکالا من اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا اس آیت کو ہم نے پڑھا ہے، فقرأناہا ووعیناہا، ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے، رجم والی آیت کو ہم نے یاد بھی کیا ہے۔ فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کے حکم کے مطابق محمد مصطفیٰ نے رجم کا حکم بھی دیا ہے۔ فرجمنا بعدہ، اور حضور کے بعد خلافت ابی بکر و عمر میں بھی رجم کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا فاخشى ان يطول بالناس زمان، مجھے ڈر ہے کہ جب لوگ زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا، وقت زیادہ گزر جائے گا، لوگ حضور کے زمانے سے دور ہو جائیں گے، ان یقول قائل، ان کے کوئی بندہ اٹھے گا وہ کہے گا لا نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں چونکہ رجم کی آیت نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ فرمایا فیضلوا بترک فریضۃ قد انزلها اللہ، وہ اسی میں گمراہ ہو کے مر جائے گا، اللہ کے احکام کا انکار کر بیٹھے گا۔ فرمایا یاد رکھو فالرجم فی کتاب اللہ حق، اللہ کی طرف سے رجم کی سزا جو ہے وہ حق ہے۔ الا من زنا اذا احسن من الرجال ومن النساء، مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہو تو رجم ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ اذا قامت البینۃ، جب گواہ مل جائیں، یا عورت ہے تو حمل واضح ہو جائے، یا مرد اور عورت ہے گواہ نہیں، حمل نہیں، لیکن اپنی زبان سے اقرار کر لے گناہ کا، زنا کا، تو رجم ہوگی۔ اخرجہ فی الصحیحین، اور یہ خطبہ اور یہ فرمان حضرت عمر کا امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مفصل اور مستفل حدیث میں نقل فرمایا ہے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں ہم نے ایک ٹکڑا نقل کیا ہے کہ ہمیں یہی ضرورت تھی۔ یاد رکھو کہ نماز کا حکم قرآن میں ہے، لیکن نماز کی تفصیل کہ 4 رکعت نماز عشاء ہے، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں، پھر وتر ہیں، یہ ساری تفصیل جو ہے قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یہ بیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے روزہ رکھو،
کب روزہ رکھیں؟ فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر کب تک میرا اللہ؟ فرمایا جب سورج ڈوبے تو روزہ اس کے بعد مکمل ہو گیا۔ لیکن اب روزے کے اندر کیا چیزیں حرام ہیں؟ روزے کے اندر کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، بیوی سے جماع کرنا حرام ہے۔ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ اگر میں نے سر پہ تیل ڈالا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر میں نے انجیکشن لگایا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے اگر میں نے ناک میں پانی دیا وضو کرنے کے لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو نماز وضو ساری تفصیل جو ہے وہ کون سمجھائیں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا زکوٰۃ دو، آتوا الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ میرے مومن بندے وہ ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية، جو دن ہو رات ہو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ومما رزقناهم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات کے حقدار کون ہیں؟ غریب ہیں، مسکین ہیں، عاملین ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں اور مسافر ہیں، اور اسی طرح جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی گردنوں کو چھڑانا ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ سونا اور چاندی جو ہے قرض ہے، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب علیم۔ لیکن سونے کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ سال گزرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر 40 بکریاں ہیں تو کتنی زکوٰۃ ہے؟ اگر 100 اونٹ ہے تو کتنی زکوٰۃ ہے؟ اگر 200 بھیڑیں ہیں تو کتنی زکوٰۃ ہے؟ اگر 200 دمبا ہے تو کتنی زکوٰۃ ہے؟ یہ ساری تفصیل کون بتلائیں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ اس لیے یاد رکھ لیں اگر حضور پہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر نبی کو مانے اور کہ قرآن اب پرانا ہو گیا ہے، مولوی بھی پرانی باتیں کرتے ہیں، اب نئی بات لاؤ، اس لیے یہودیوں نے ایک نیا قرآن بنایا ہے، وہ چھپ بھی گیا، آ بھی گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا امتحان ہے کہ بعض آیات جو ہیں منسوخ ہیں لیکن حکم باقی ہے، منسوخ التلاوت ہے باقی الحکم ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ وہ ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ جیسے دیکھ لیں آپ سورۃ المزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے حکم دیا تھا میرے مدنی پاک 2 راتیں 2 حصے رات کے عبادت کریں، ایک حصہ نیند کریں، یا آدھا حصہ عبادت کریں آدھا حصہ نیند کریں، یا 2 حصے نیند کریں اور 1 حصہ عبادت کریں۔ لیکن اسی صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں ہمارے بندے تجارت بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، بیمار بھی ہوں گے، لہذا اللہ جتنا توفیق دے رات کو جاگ لو، چاہے تو 4 گھنٹے جاگو، چاہے تو 3، چاہے 1 گھنٹہ، چاہے آدھا گھنٹہ، چاہے 15 منٹ 2 رکعتیں پڑھ لو، میں تہجد میں شمار کر لوں گا۔ اب حالانکہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے لیکن باقی تلاوت میں پڑھ رہے ہیں لیکن حکم ختم ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کو سمجھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا، اور فرمان نبی کو سمجھنا ہے تو خلفاء و صحابہ کے دروازے پہ آنا ہوگا، اور پھر ان مسائل کا استنباط کرنا ہے تو فقہاء کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ اگر اس کڑی میں ایک کڑا بھی توڑو گے تو سارا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے سلسلے کو علماء سے لے کر محمد مصطفیٰ تک قائم رکھے، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان میں جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ سب پریشانیاں دور فرما دے۔
میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وبلغ من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے جس جگہ براق باندھا تھا وہ کون سی جگہ ہے؟ حضور نے تو براق باندھا ہی نہیں۔ نہ حضور پاک معراج پہ جا رہے تھے یا براق باندھنے گئے؟ براق تو جبریل نے باندھا تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، وہ غلام تھا، وہ خادم تھا، نبی پاک کیوں باندھے؟ اور وہ جناب بیت المقدس میں ہے، آپ وہاں جائیں تو انشاءاللہ نشان بھی مل جائے گا، یعنی کعبے کے بعد اس کو اس نشان کی زیادہ ضرورت۔ اب کیا کرو؟ اللہ ہدایت۔ منتظم میں جو کھڑے ہوں نا تو وہاں کھڑے ہو کے بھی دعا کرتے ہیں، پیران پیر تیری مہربانی تو نے ہمیں یہاں بھیجا۔ اس کا کوئی علاج ہے؟ بس دعا کرو اللہ ہدایت۔ اور کیا کریں؟ ملتزم پہ کھڑا ہے، خدا کے دروازے پہ کھڑا ہے، بھیجا پیران پیر نے۔ اچھا مکے آئے، عمرے پہ آئے، حج پہ آئے، بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی پوچھا، اچھا جی ماشاء اللہ الحمدللہ، کہتے ہیں نہیں جی حضور نے بلایا ہے، خط بھیجا ہے حضور نے۔ خدا کا خوف کرے، تمہیں اللہ نے نہیں بلایا، حضور نے۔ اس سے بڑا شرک ہے کوئی؟ حضور سے بلاوا آیا ہے ماشاءاللہ، یار بڑے خوش قسمت ہو۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا داڑھی مڈا کے آنا، سگریٹ پیتے ہوئے آنا۔ کچھ شرم کرو۔ انا للہ و انا الیہ۔ خدا کے بندے حج پہ بلائیں یا مدینے کی حاضری کی توفیق دیں، وہ دینے والا بلانے والا کون ہے؟ کس کے حکم پہ بلایا گیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دو، لوگوں کو بلاؤ میرے گھر کے حج کے لیے، تو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے کہا، اور صحیح حضور نے بلایا ہے، مدینے سے بلاوا آیا ہے۔ آپ دیکھو جی سبحان اللہ، جی وہ بلاوا ہمیں ذرا پڑھواؤ تو صحیح، لکھا عربی میں ہے کس زبان میں؟ حول ولا قوت۔ اور کہیں تو کہتے ہیں جی وہاں بھی نبی کو نہیں مانتے، اس میں نبی کے نہ ماننے والی کیا بات ہے؟ یہ تو تم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کہتا ہے اللہ نے بلایا ہے، تم کہتے ہو نہیں نبی نے بلایا ہے۔ اچھا نبی پاک جب حج کرنے آئے ان کو کس نے بلایا؟ ہاں جی کیا کیا؟ نہیں حضور پاک نے حج کیا نہیں کیا، تو حضور کو کس نے بلایا؟ پیران پیر کو کس نے بلایا؟ یا پھر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہوگا کہ نبی پاک آپ کو تو میں بلا لیتا ہوں، باقی کو آپ بلاتے رہنا۔ انا للہ۔ یعنی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور عجیب بات، اچھا کہہ دو بھی ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو حج نصیب کیا، مسئم بس پیر کا کرم ہے، یعنی اللہ کا کرم ہی نہیں ہے ہی پیر کا کرم۔ یہ شرک تو میرے خیال میں ابو جہل کو بھی نہیں آتا تھا کہ ہر بات میں اللہ کو چھوڑ کے غیر کی طرف نسبت کریں۔ وہ ہر بات میں اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بس اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ خدا کو نہ مانتے خدا کا کعبہ بناتے۔ میں اور میرے پتہ نہیں بیٹے نے عمرہ کیا، ہم نے تیسرا حصہ بالوں کا کٹوایا پہلی بار۔ بہرحال اگر آپ نے تیسرا حصہ کٹوایا ہے آپ پہ جرم کوئی نہیں، لیکن جو بعض ہمارے پٹھان بھائی کرتے ہیں نا، عمرہ کرنا ہو نا تو وہ سر کو تقسیم کر دیتے ہیں ماشاءاللہ اچھی طرح، ایک حصہ پہلے عمرے میں، دوسرا دوسرے عمرے میں، تیسرا تیسرے عمرے میں، چوتھا چوتھے عمرے میں، ایک سر سے 4 عمرے کا رگڑا ہو گیا، اس طرح بھی ہو گیا۔ تو یہ منع ہے، حضور نے فرمایا شکل نہ بگاڑا کرو، اس طرح پھروانا ہے سارے سر پہ، اس طرح پھرواؤ۔ پھر عمرہ کرنا ہے، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھرواؤ۔ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، وہاں بال کٹوانے کی جگہ بہرحال آپ نے بال کٹوائے ہیں، آپ کا عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ بس تنگ دستی دور کرنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے استغفار۔
جتنا زیادہ استغفار پڑھو گے اتنا اللہ رزق میں برکت دیں گے. اللہ کے قرآن کا خود حکم ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. والدہ ولی بن سکتی ہے یعنی نکاح میں والد نہ ہو پھر بھائی ہے چاچا ہے, کوئی نہ ہو تو پھر والدہ ہے یا قاضی ہے. وطر میں دعائے قنوت جو ہے وہ فرض نہیں ہے, واجب ہے. وہ بھی واجب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے. کیا مانا؟ یعنی ان کے نزدیک اگر کوئی آدمی دعائے قنوت نہ پڑھے وطر ہو جائیں گے, لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دعائے قنوت نہ پڑھے تو سجدہ صاحب کر. کہتے جی کہ شیعہ سے دوستی رکھے, سنی مر گئے ہیں کیا؟ پہلے سنیوں سے تو نبھا لو بابا, کسی باطل فرقے سے دلی تعلق نہ رکھو, لین دین معاملات سب سے جائز. گاؤں میں بیوہ ہے, یتیم ہے, رزق کی تنگی, ابھی میں نے بتایا ہے نا استغفار پڑھو, ان کو بھی کہو استغفار پڑھیں. مدینہ منورہ میں روضہ مبارک پر جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں, بالکل سنتے ہیں. ہمارے اعمال حضور پہ پیش ہوں گے, بالکل ہوں گے. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. قضا نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی حدیث ہے؟ حضور کی نماز جب فجر کی قضا ہوئی آپ نے پڑھی یا چھوڑ دی؟ حضور کی نمازیں جو خندق کے موقع پہ قضا ہوئیں آپ نے قضا پڑھی یا کہا استغفر اللہ پڑھ کے چھوڑ دو؟ اگر پڑھی ہے تو اس سے بڑی حدیث کیا ہو؟ اچھا روزہ رکھو تو قضا کرو, نماز کی نہ کرو, بات کیا ہو؟ یہی مشکل ہے نا, جب آدمی خود سمجھتا ہے نا حدیث قرآن پر, یہی حال ہوتا ہے. زندگی میں فدیہ کس بات کا فدیہ؟ نمازیں قضا کرو, توبہ کرو, استغفار کرو. وہ تو تب ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کومے میں تھا, بے ہوش تھا, نمازیں نہیں پڑھ سکا تو اس کا فدیہ دیا جائے. حافظ قرآن کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. کئی حافظ قرآن گل گئے, کئی ثابت پڑے. اللہ کا نظام ہے, عالم غیب ہے, اس کے اندر بحث نہ کیا کرو. اللہ چاہے تو سلامت رکھے, نہ چاہے تو نہ رکھے. حرم میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے کس سے اجازت لیں؟ اللہ سے, اور کس سے؟ کسی سے نہیں. نیت کر کے بیٹھ جاؤ. اگر کسی آدمی کی اولاد نافرمان ہے, گستاخ ہے, تو کیا کرے؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے, اور ان کو جائیداد سے محروم کر دے. بالکل نہ کرے, محروم کرے گا تو خود جہنم میں جائے گا. اور فرما بردار ہیں, نالائق ہیں, تمہاری اولاد تو ہیں, جائیداد تو ان کو ملے گی. اگر زکات کی رقم ایک دفعہ بے وگان کو کٹھی دے دیں تو کٹھی دے دو, وظیفہ بنا دو, تقسیم کر کے دو, یہ تمہاری آسانی جیسے ہو. کہتے جی کہ عورت اگر بچے روکنے کے لیے گولیاں کھائے, کوئی وجہ ہو, بیماری ہے, کمزور ہے, 1 سال 2 سال کے لیے وقفہ کرنا چاہتی ہے, وہ جائز ہے. مستقل طور پہ اب بچوں کا روکنا جو ہے وہ حرام ہے. دعا جب مانگیں تو اللہ سے سیدھی مانگیں. اگر حرم شریف میں کوئی ہمارے جوتے لے جائے تو تم دوسروں کے لے جاؤ, ماشاءاللہ, بالکل حرام ہے. اپنے جوتے تھیلی میں ڈالو, نشانی لگاؤ, محفوظ رکھو, کوئی نہیں لے جائے گا. سنا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا, سنا ہے نا, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. سنا تو تم نے بہت کچھ ہے. وہ ایک دفعہ لطیفہ ہوا نا, ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, تو کوئی شیعہ نواب تھا لکھنؤ کا, تو بڑا تمتراک, تو کسی نے اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کا اس میں گرامی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے قلب علی کہتے ہیں. تو اس نے کہا حضرت یہ قلب علی مانا علی کا کتا,
تو یہ نام آپ نے کیوں رکھا؟ جی حضرت علی کے کتے بن کے ہی جنت میں چلے جائیں گے. وہاں تو اللہ کا کتا بھی نہیں جائے گا, علی کا کتا کہاں جائے گا؟ یہ لطیفے ہوتے ہیں, اللہ عالم سچے بھی ہیں یا جھوٹ ہیں, اور لوگ مشہور کر دیتے ہیں, خدا بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے. میں ایمان جگہ بنا چکا ہے, برادری کے در سے اعلان نہیں کرتا. اللہ اس کو ہدایت دے اور اعلان کرنے کی توفیق دے. جب تک اعلان نہ کرے اس وقت تک کچھ نہیں بنتا. ہماری جماعت کے آدمی کسی اجنبی عورت کو پکڑ کر رکھ لے, حکومت پکڑ لے, بدنامی ہوگی. تم بدنامی کے چکر میں نہ پڑو, تم اس عورت کو ان کے وارثوں کے پاس بھیجو. فرقے ہیں ان کے خلاف بات کرنا جو ہے فرقہ واریت ہے. بالکل فرقہ واریت نہیں. حضور نے بھی کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, تو فرقہ واریت ہے. حضور نے فرمایا اہل کتاب کو کہ تعالوا ندعو ابناءنا, آؤ مباہلہ کریں. تو یہ فرقہ واریت تھی. حق کی دعوت دینی ہوگی, باقی کسی کو لڑنا, مارنا, قتل کرنا یہ بنا ہے. کہتے جی کہ آپ تبلیغی جماعت میں کیوں نہیں نکلتے, دعا کرو. کہتے جی کہ بعض تبلیغی جماعت والوں کی شکل تو اچھی ہے لیکن اندر خراب ہے. تمہارے پاس ایکس رے ہیں؟ نہیں, کوئی خاص ایکس رے نکلا ہے دیکھنے کا تو مجھے بھی دکھاؤ یار. انا للہ ہے و انا الیہ. تمہارا تو اندر باہر خراب ہے, ان کا تو ایک خراب ہے نا, تمہارا ڈبل خراب ہے. میرے پاس بھی ایکس رے ہے ایسے لکھنے والوں کو. في الدورة الشهرية أن تقرأ القرآن الكريم. نعم أجاز بعض الفقهاء, أما عند أبي حنيفة لا. أما لا تمس القرآن إلا بالقفازين أو بشيء نحوها تكون حاجزا بينها وبين القرآن. كتبت كلمة أو شيء بقلمها في حالة الدورة الشهرية فجائز إن شاء الله, والله أعلم. ایک نئی ڈاکٹر ہے کلینک میں, وہاں جو واش روم ہے ایک ہے, اسی سے مرد بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, عورتیں بھی. تو بعض اوقات وضو نہیں ہوتا تو قرآن یاد پڑھتی رہیں یا قرآن کھول کے رکھ لیں, ہاتھ نہ لگائیں, دیکھ کے پڑھتی رہیں. اگر ہاتھ لگانا بھی پڑے تو کپڑے سے لگا لیں.